میں آتا ہے کہ مسلمان کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک جب وہ افطار ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ سارا دن کا پیاسا ہے, بھوکا ہے, اب اللہ کی نعمت سامنے. اور ایک اس دن خوشی ہوگی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اور اسی طرح یہ بھی حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جو مسلمان خالص نیت کے ساتھ اور خالص دل کے ساتھ افطار کے آنے سے چند منٹ پہلے جو ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے. اس لیے انسان جو ہے کبھی کھجوروں پہ لڑ رہا ہے اور کبھی اس کو ضائع نہ کرے, افطار سے 10-15 منٹ پہلے دعائیں شروع کر دیں. اور دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے درود شریف پڑھیں جتنا ہو سکے, 1 دفعہ, 3 دفعہ, 7 دفعہ, 11 دفعہ, 21 دفعہ, 100 دفعہ, 1000 دفعہ. یعنی دعا کے اول میں بھی درود ہو اور آخر میں بھی درود. اور درود پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. جیسے کہ اور نہ آئے تو سورۃ فاتحہ پڑھ لی, اس سے بڑی دعا اور اس سے بڑی حمد و ثنا کیا ہوتی. اور پھر اللہ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ پکاریں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. اللہ کے ناموں کے ساتھ پکاریں اور اس کے بعد وہ دعائیں جو حضور نے بتائیں یا پھر اپنی زبان میں جو مرضی آئے اللہ سے مانگیں. لیکن کسی کی انسان کی بربادی اور ہلاکت کی دعا نہ مانگیں, اور کسی رشتہ داروں کو لڑانے کی اور قطع رحم کی دعا نہ مانگیں, اور کسی حرام کو ملنے کی دعا نہ مانگیں. اور تو وہ دعائیں جو ہے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے میرے محبوب نے, محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی. یا تو جو آدمی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے حج نصیب فرما دے, حج نصیب ہو گیا. یا دعا مانگ رہا ہے لیکن وہ تو چیز نہیں ملی لیکن مصیبت آ رہی تھی, اللہ نے اس کو دفع کر دیا. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعا کو قیامت کے لیے لکھ دیا جاتا ہے, ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے, اس کا بدلہ اس کو قیامت میں ملے گا. تو جب قیامت میں دعاؤں کا بدلہ ملے گا وہ کہے گا یا اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی منظور نہ ہوتی, آج ہی سارے مجھے بدلے مل جاتے. تو یاد رکھیں کہ دعا جو ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتی. صرف شرط یہ ہے کہ مانگنے والا ہو, شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو, شرط یہ ہے کہ تڑپ ہو, شرط یہ ہے کہ درد دل سے دعا مانگے. جو دعا دل سے نکلتی ہے نا یاد رکھیں وہ اثر رکھتی ہے. اور اسی طرح حضور نے منع فرمایا ہے کہ ان قلب اللہ, کہ اگر زبان پر تو دعا مانگ رہے یا اللہ آج نصیب فرما, عمرہ نصیب فرما, رمضان نصیب فرما, مدینہ پاک, لیکن دل غافل ہے, دل کسی اور طرف لگا ہوا ہے. کیا مانا بر زبان تسبیح ہو در دل گاؤ خر, کہ زبان پر تو تسبیح ہے لا الہ الا اللہ, اور خیال یہ ہے کہ پتہ نہیں میرا گدھا جو ہے اس کو کسی نے پانی پلایا ہے نہیں پلایا. تو اب زبان کے اندر تو تسبیح ہے اور دل کے اندر کھوتا اور گدھا کھڑا ہوا ہے, تو دعا کہاں منظور ہوگی. دعا یہاں مانگ رہا ہے اور خیال ہے یار پتہ نہیں میرے بیوی بچوں کا کیا بنا, وہاں ملک میں کیا حال ہوگا, گھر میں کیا حال ہوگا, پتہ نہیں راشن بھی ہے کہ نہیں ہے. تو پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت. اس لیے حضرت پاک نے فرمایا کہ غافل دل سے کبھی دعا نہ کرو. اور علماء نے اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ جب دعا مانگو اور دل لگتا جائے دعا میں کہ بالکل زبان پہ دعا ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں, دل میں رقت ہے, بدن میں خوف ہے, بدن پہ لرزہ طاری ہو رہا ہے, سمجھو کہ رحمت کی گھڑی آ گئی ہے, اور مانگو اور مانگو اور مانگو. اور دعا مانگ رہے ہو دل نہیں لگ رہا بس کر دو. ایسا نہ ہو کبھی نافرمانی کی وجہ سے کہ اچھا مانگتے مجھ سے ہو اور دیکھتے ادھر ہو. اب دیکھیں نا مثال کے طور پر آپ کسی بادشاہ کے سامنے یا گورنر کے سامنے یا حاکم کے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں, بات اس سے کریں اور دیکھیں اس طرف, تو وہ کہے گا یہ کون ہے بے وقوف, نکالو اس کو مجلس سے, بات مجھ سے کر رہا ہے اور دیکھ ادھر رہا ہے. تو آپ مانگیں تو اللہ سے اور نظر ادھر ہو اور دل ادھر ہو اور خیالات ادھر ہو, دعا کیسے منظور.